اسلام کی دنیا میں، دین کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، رب کو منانے کی دنیا میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تجلیات کے حصول کی دنیا میں علم کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں آج جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے انسان گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ کارخانے کتنے ہیں، کارخانے کتنے ہیں، مگر مصنوعات کمزور ہو رہی ہیں۔ اس دھرتی پر ادارے کتنے ہیں، مگر کام کرنے والے کام چور ہو رہے ہیں۔ علوم کی درس گاہیں کتنی ہیں، مگر جہالت بڑھ رہی ہے۔ سیاستدان کتنے ہیں، مگر سنجیدگی کمزور ہو رہی ہے۔ علم کے مقامات، مدارس، سکول، کالجز، یونیورسٹیاں، انسٹیٹیوٹ کتنے ہیں، جہالت بڑھ رہی ہے۔ آستانے کتنے ہیں، مگر بے راہ روی عروج پر جا رہی ہے۔ قوت فکریہ کو حرکت میں لانے والی ایجادات، اکتشافات یہ کس قدر ہیں، مگر عقل انسانی بہکتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی کتابیں چھپتی ہیں، مگر بصیرت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ صرف وجہ ایک ہے، صرف اور صرف وجہ ایک ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جب آستانہ مصطفیٰ سے منہ پھیرا تو چمک تاریکی میں بدل گئی، بلندی پستی میں بدل گئی، طاقتوری کمزوری میں بدل گئی۔ ورنہ وہی لوگ تھے جو دیدار مصطفیٰ کر کے جو ارشاد نبوی ہوتا، جو علم حاصل کرتے، اس علم پر حاصل کرنے کے بعد جب عمل کیا کرتے تھے تو ابھی تک تو وہ ہتھیار بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ غیر مسلم ان کے شکلوں اور چہروں کو دیکھ کر اپنی فصیلوں کے دروازوں کو کھول دیا کرتے تھے۔ اصل میں علم ہے کیا؟ اب ہر ایک ادارے میں آپ دیکھیے، علم کے لیے آئیے، خدمت کے لیے جائیے، علم ہے کیا؟ یہاں پر اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حکماء بیان کرتے ہیں، ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں آ جانا، کسی شے کی صورت کا عقل میں آ جانا، یہ علم ہے۔ جب ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ، قوت ذائقہ چکھنے والی قوت، قوت شامہ سونگھنے والی قوت، قوت باصرہ دیکھنے والی قوت، قوت سامعہ سننے والی قوت، قوت لامسہ محسوس کرنے والی قوت، جب یہ سارے اعضاء چیزیں کسی چیز کو محسوس کرتی ہیں
محسوسات یہ حصے مشترک میں پہنچتے ہیں. اور دیکھیں علم کیا ہے. یہ ساری چیزیں، جو چیز ہماری زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ محسوس کرتے ہیں، وہ جو چیزیں محسوسات ہیں وہ حصے مشترک میں پہنچتی ہیں. اب یہاں حصے مشترک میں سب چیزیں پہنچیں، اور جو ان کی ظاہری صورتیں ہوتی ہیں وہ آگے، اس کے بعد آگے وہ حصے خیال میں چلی جاتی ہیں. اب اس کے بعد ایک صورت سی پیدا ہوتی ہے، مفہوم پیدا ہوتا ہے، وہ مفہوم تیار ہو کر حصے وہم میں پہنچ جاتا ہے. اور وہ جو محفوظ ہوتا ہے ابھی تک وہم جسے محفوظ کرتا ہے، فوری طور پر اسے قوت حافظہ میں سپلائی کر دیتا ہے. اب وہاں جا کر اس سے اگلی بات، وہ حصے متصرفہ، وہاں پر اس کے آخر میں جا کر وہ چیز، وہ لفظوں کو، معنوں کو آپس میں ملاتی ہے، ایک مفہوم پیدا ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے اس بندے کی عقل میں یہ بات آ گئی ہے. یہ اصل میں ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، عقل کے اندر کسی چیز کا حاصل ہونا بڑی بات ہے. اب یہاں پر عقل کو بڑھانے کے لیے یہاں پر کچھ لوگ حواس خمسہ ظاہرہ کو تیز کرتے ہیں، حواس خمسہ باطنہ کو تیز کرتے ہیں، مگر قلندر لاہوری نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. جس عقل پر دنیا ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے کہ وہ فلاں عقل مند، عقل کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے، عقل مندی یہ ہے. قلندر لاہوری، علامہ اقبال فرماتے ساری کی ساری عقل دروازہ مصطفیٰ پہ پیش کر دے. جب تو عقل کی دنیا کو دروازہ مصطفیٰ پہ پیش کرے گا تو ساری کائنات تیرے قدموں کی دھول بن کے رہ جائے گی. متکلمین فرماتے ہیں کہ عقل کی تعریف یہ ہے، ہوا صفت یتجلی بہا المذکور، کہ یہ اللہ رب العزت بندے کے اندر ایک کیفیت کو پیدا کرتا ہے. لمن قامت ہیا بہی، اس کے بعد بندے کو ایک شعور پیدا، ایک روشنی، سادہ سے لفظ ہے، ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، بس وہ علم کہلاتا ہے. محدثین سے جب پوچھا کہ علم کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن کے، اب دیکھ علم کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہماری ترقی معکوسی ترقی کیوں بنی؟ بڑھنا آگے تھا، جاتے پیچھے ہیں، ہونا عالم تھا، بنتے جاہل ہیں، جھولی کا بھرا ہوا ہونا تھا، تہی دامن ہوتے جا رہے. کیوں؟ محدثین اکرام فرماتے ہیں بندہ مومن کے دل کے اندر وہ نور، وہ روشنی جو مصطفیٰ کے قلب اطہر سے نکلتی ہے اور سیدھی بندہ مومن کے دل سے ٹکرا جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوال سے، افعال سے اور آپ کی تقریرات سے. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کے ساتھ بندہ اللہ جل جلالہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال اور اس کے احکام کو پہچانتا ہے، اسے علم کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. ہم کہیں علم اور جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور جگہ ڈھونڈتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی طالب علم ایسا لاؤ جو بلال حبشی کا رنگ رکھتا ہو، کوئی ایسا طالب علم لاؤ، دنیا بھر کو چیلنج ہے، کوئی ایسا طالب علم لاؤ جو ابو بکر صدیق کی صداقت رکھتا ہو، جو عمر فاروق آپ کی تجزیہ کی کیفیت رکھتا ہو،
کوئی طالب علم لاؤ جو عثمان غنی جیسی عفت رکھتا ہو، حیدر کرار جیسی شجاعت رکھتا ہو، اور کوئی تو طالب علم لاؤ جو فرش زمین پر چلتا ہو تو اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے۔ کوئی تو طالب علم لاؤ، کوئی تو طالب علم لاؤ کہ جس کا نظریہ یہ ہو تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ یہ کائنات کے آقا سرکار دو یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا اکو الفیو درکار اگوں بس کریوں یار۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر الف پڑھ لیا، نہیں، اصل میں جسے الف آ جاتا ہے اسے الف سے لے کر یہ تک آ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اس ایک الف کو لے لیتا ہے تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے آشکارا ہو جایا کرتا ہے۔ اصل میں یہی علم ہے، یہی فکر ہے، یہی تجلی ہے، اور یہی وہ علم ہے، یہی وہ علم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی توحید پر، دیکھیں مجھ سے اگر آ کر، اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جی یہ ایک مسئلہ ہے، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو میں کہوں یار آپ کے علاقے کے میرے اندر میرا فلاں شاگرد ہے، آپ اس سے رابطہ کر لیں، بڑا اعتماد ہوگا نا، تو پھر ہی کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے اور وہ میرا ذکر کر دے، آپ کا ذکر کر دے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو مجھ پر، آپ پر بڑا اعتماد ہے کہ وہ دور دراز کے علاقے سے بیٹھا ہوا کہتا ہے بھائی ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے پوچھ لو، بڑا اعتماد ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ اعتماد کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مولا تو بتا، تو یکتا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ جل جلالہ 3 گواہیاں پیش فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، علم کا مقام کیا ہے؟ یا اللہ تو الہ العالمین ہے، یا الہ العالمین بتا دلیل کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ 3 شہادتیں ہیں۔ اپنی توحید پر میں گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور علم والے گواہی دیتے ہیں۔ علم والے بندے کا اتنا مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی توحید کے اقرار کے لیے، اپنی توحید کے افشاء کے لیے جو 3 گواہیاں پیش کی ہیں، اپنی ذات کو پیش کیا، اپنے فرشتوں کو پیش کیا۔ بندہ کہہ سکتا تھا مولا تیرے ساتھ میرا رابطہ کیسے ہو؟ تیرے فرشتے تو صبح و شام آتے جاتے ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوتا نہیں ہے۔ تو حکم ہوتا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرے درمیان علم والے بندے ہیں ان سے رابطہ کر لو، میرا پتہ وہاں سے بھی مل جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ جل جلالہ سے ڈرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ 1-1.5 سال کا، اسے پتہ ہی نہیں کہ حالات کی نزاکت کیا ہے، بڑا بے خوف ہوتا ہے، اس کے سامنے سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، وہ اسے بھی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر جو علم والا ہوتا ہے وہ دور سے گھبرا جاتا ہے کہ اس کا زہر اس پر اثر انداز نہ ہو جائے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے، بندہ بچھو سے گھبرا گیا، ڈر گیا، دور ہو گیا، سانپ سے ڈرا، دور ہو گیا، وحشی جانوروں سے ڈرا، دور ہو گیا۔ مگر عجیب بات یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جب بندہ رب سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔
اللہ بھی فرماتا ہے کہ تو میرے قریب آ گیا ہے. یہ دونوں ڈروں کا یہ آپس میں فرق ہے. یہ چیزوں کا ڈر پیدا ہوتا ہے، بندہ ان سے دور ہوتا ہے، اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے. اب یہ عمل وہاں پر اللہ جل علم اتنا بڑا مقام ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ نہیں جانتے تھے تیرے رب نے تجھے وہ سکھا دی ہے. جب کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے اسے مبارک ہو کہ وہ سنت الہ بھی پیش کر رہا ہوتا ہے اور سنت مصطفیٰ بھی پیش کر رہا ہوتا ہے. کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، تیرے رب نے تجھے سکھایا. الرحمن علم القرآن. اور ادھر سرکار دو سرابے فرماتا ہے انما بعثت معلما، رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. جس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بچہ پڑھ رہا ہو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اپنی درسگاہ کے جس طالب علم کا ذکر کیا وہ آمنہ کا لال ہے، اور اب یہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس کا رشتہ ناتا تعلق بڑھتا ہواؤں کو چیرتا ہوا، فضاؤں کو چیرتا ہوا وہ سیدھا مدینۃ الرسول میں جا ملتا ہے. اب یہ بندہ دیکھیے، ایک آدمی کارخانہ دار ہے، بڑی بات ہے، بڑی شے ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا سیاست دان ہے جی، بڑی شے ہے. جناب یہ اس کا ڈپارٹمنٹل سٹور بہت بڑا ہے جی، بڑی شے ہے. کوٹھی بڑی ہے جی، بڑی شے ہے. یہ کار بڑی ہے، بڑی شے ہے. آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، سرکار سے پوچھتے ہیں یہ بڑی شے اصل میں ہے کون؟ کوٹھی والا، کار والا، بازار والا، مرغزار والا، اشجار والا، احجار والا، گفتار والا، کردار والا، للکار والا، تلوار والا، اصل میں کون بڑی شے کون ہے؟ کائنات کیا آقا نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بڑا وہ ہے جسے رب ذوالجلال علم عطا فرما دیتا ہے. بڑا یہ ہے. اس لیے زندگی کے آخری مرحلے تک یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں پر 8 10 سال 15 سال 20 سال لگا دیا جناب اب ہمارا پڑھائی کا دروازہ بند، اب کاروبار کا شروع. بھئی سب سے بڑا کاروبار تو یہی ہے، سب سے بڑا کاروبار تو یہی ہے کہ جب بندہ حصول علم کرتا ہے. یہ حصول علم ہی ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب بندہ نگاہ جھکا کر دیکھتا ہے، اپنی ذات کا عرفان کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی بصارت اور بصیرت کو دیکھتا ہے، اپنے اندر اور باہر کو دیکھتا ہے، تو پھر پہنچتا ہے کہ رب نے مجھے اتنا حسن والا جمال والا بنایا، تو وہاں پر یہاں سے ہوتا ہوا رب ذوالجلال اور اس کے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے. نا یہ بندہ، یہ پیس، یہ نگ، یہ نگینہ جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسا نگ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نگینے دیکھنے والے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہیں، یہ نیلم ہے، پخراج ہے، یہ ہیرا ہے، یہ کیا چیز ہے، پھر خوش ہوتے ہیں. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا اب صورتحال یہ ہے، یہ نگینے ہیں. ایک نگینہ وہ ہے کہ اس کے لیے اللہ جل جلالہ خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. جیسے ہم موتیوں کو، وہ جوہری موتی کو پرکھ پرکھ کر دیکھتا ہے، بڑی تعریفیں اس کی کرتا ہے. اللہ جل جلالہ نے جب بندے کو دیکھا
فرماتا ہے کہ پہلے میں نے اسے نطفہ بنایا، میں نے اس کو خون کی پھٹک بنایا، میں نے اس کو لوتھڑا بنایا، میں نے اس کو بوٹی بنایا، میں نے اس کے اندر ہڈیوں کو رکھا۔ اور رب ذوالجلال اسی بندے کو دیکھ کر، اب دیکھیں یہ عجیب، یہ فرق ہے، یہاں کا جوہری موتی کو دیکھ کر موتی کی تعریف کرتا ہے، مگر یہ رب العالمین ہے، اپنے بنائے ہوئے موتی کو دیکھ کر اپنی تعریف کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، رگ رگ کو دیکھا، ریشے ریشے کو دیکھا، حرکات کو دیکھا، سکنات کو دیکھا، وجود کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، بصارت کو دیکھا، اس کی بصیرت کو دیکھا، اس کے انداز کو دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد فرماتا ہے کہ تیرا بنانے والا کتنی ذات بلند ذات، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بندے یہ تیرا مقام ہے کہ یہ تیرا جوہری، وہ تیری تعریف تجھے بنانے کے بعد تو اتنی بڑی شے ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ بڑی شے جب بنتا ہے کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا اسی طرح سے ہے کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل کرتا ہے۔ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے وہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ انہی میں سے ایک رسول تو بھیج دے۔ حالانکہ پہلے آدم آ چکے، یحییٰ آ چکے، شیس آ چکے، نوح آ چکے، سارے نبی تو آ چکے۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان کے اندر ایک انہی میں سے ایک بندہ بھیج، اس کا کردار کیا ہو؟ یتلو علیہم آیات، اب اس کا کام یہ ہو وہ تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اب غور کریں علم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھائے۔ اے صاحبان علم، یہ صاحب علم کا مقام ہے، یتلو علیہم آیات، یہاں پر آیات کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ نمبر 1 قرآن مقدس کا تعلیم دینا، اور پھر یہاں پر حکمت اور دانائی کو بڑھا دینا، اور پھر چوتھی یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یا اللہ ایسا وہ بندہ عطا فرما جو ان کے دلوں کو بھی صاف کرنے والا ہو، دلوں کے سب۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج ہمارا نصاب تعلیم، ذرا غور کریں، ہمارا نصاب تعلیم یہ 4 چیزوں میں بند ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت، قرآن مقدس کے مفاہیم کو سمجھنا، جو کچھ اللہ جل جلالہ کا پیغام ہے، حکمت اور دانائی کا حصول، اور چوتھی یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرنا۔ آپ ذرا غور کریں، کیا یہ کچھ جو میں عرض کر رہا ہوں، ادارے بہت سے ہیں مگر جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایجادات بہت ہیں، اکتشافات بہت ہیں، مگر بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہالت کو علم کا نام دے دیا، ہم نے سفاہت کو سمجھداری کا نام دے دیا، ہم نے بے حیائی کو بے باکی کا نام دے دیا، ہم نے بدتمیزی کو شجاعت کا نام دے دیا، ہم نے کسی کو لوٹ گھسوٹ کو وہ دیدہ دلیری کا نام دے دیا، ہم نے اپنی اصطلاحات ہی بدل دی۔ تو یہ شوکت انسانیت کہاں سے ملے؟ یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہو؟ اور یہ عمل کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے۔ دیکھیے آج کل لوگ معذرت کے ساتھ
کوئی شک نہیں تسبیح و تحلیل کا اپنا مقام ہے، مگر یہ جو 3 گھنٹے تسبیح و تحلیل پر لگاتے ہو یہ تو نفل ہے، فرض چھوڑ کر نفل کو ادا کرتے ہو۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، اشراق پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے، چاشت پڑھتے ہو، حدیث نہیں پڑھتے، اوابین کے نفل پڑھتے ہو، قرآن و سنت کا امتزاج نہیں کرتے، تہجد میں اٹھ کر اللہ توبہ کرتے ہو، کوئی شک نہیں سارے اعمال صالحہ ہے، مگر یہ نفل ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک مریض ہو، اس کو ڈاکٹر بتائے کہ یہ آپ نے گولیاں کھانی ہیں، یہ دوائی کھانی ہے، اور ساتھ اس کے یہ خوراک بھی لینی ہے۔ ایک آدمی خوراک دھڑا دھڑ کھائے جا رہا ہے، روٹی ہے، مرغ متنجن ہے، مسلم ہے، کباب ہے، تکے ہے، فلاں 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 پتہ نہیں کیا کچھ، دوائی کرتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ناراض ہوگا، جو چیز ضروری تھی اسے چھوڑ دیا اور جو چیز زائد تھی اسے اختیار کر لیا۔ بنیادی طور پر تو تجھے یہ لینا چاہیے تھا۔ بالکل اسی طرح سے سوچے کہیں ہمارا مولا ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو، ہمارا رب کہیں اس نے اپنا رخ پھیر نہ لیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جل جلالہ نے جو فرائض عطا کیے اسے ہم نے دوسرے نمبر پر رکھ دیا ہو، اور جسے دوسرے نمبر پر میرے مولا نے رکھا ہو اسے پہلے نمبر پر لے آئے ہوں، اپنی ترجیحات کو بدل دیا۔ یاد رکھنا علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور علم کا حاصل کرنا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 5ویں پڑھی، 10ویں پڑھی، 12ویں 14ویں پڑھ لی، ایم فل پی ایچ ڈی کر لیا، یہ علم ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگھوڑے سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم کو حاصل کرتے چلے جاؤ، یہ ہے اصل میں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ نے جو علم عطا فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کے حصول کے لیے گھر سے چلتا ہے، جب تک پلٹ کر واپس نہیں آ جاتا، حضور فرماتے ہیں اصل میں یہ بندہ راہ خدا میں ہی چل رہا ہوتا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا اتنا بڑا سٹیٹس کہ سرکار فرمائیں یہ اللہ کے راستے میں ہے، گزر کر بازار سے آ رہا ہے، بازار کی تقدیر کو بھی بدل رہا ہے، یہ مرغزاروں سے آ رہا ہے، پہاڑوں سے آ رہا ہے، ان کی تقدیر کو بھی بدل رہا ہے۔ یہ ہے طالب علم۔ اور پھر یہ ہے، پھر فرمایا کہ جب یہ چلتا ہے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِضَاءِ الطَّالِبِ۔ دیکھیے آج کل بڑوں کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے میدان میں آ جاتے ہیں، آپ کسی بھی میدان میں دیکھ لیں، مگر عجیب بات یہ ہے طالب علم اتنا سا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جیسا بھی طالب علم ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے فرشتے آ کر اپنے پروں کو نیچے بچھا دیتے ہیں کہ طالب علم راضی ہو جائے، طالب علم راضی ہو جائے۔ اور اسے طلباء کا یہ مقام، اسے یہاں پر آپ کے علاقہ میں طالب علم سکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی ادارہ میں پڑھتا ہے، علم کے حصول کے اندر نیت اس کی صاف ہے، تو یاد رکھیں اس کا احترام کریں، اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ شخص ہے کہ فرشتے بھی اس کا احترام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے، یہ طالب علم اس کا مقام یہ ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ۔ اس بندے کا مقام اتنا ہے جو علم صحیح انداز میں علم کو حاصل کرتا ہے، نیک نیتی سے کرتا ہے،
اس کا مقام یہ ہے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اب یہاں میں جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ مچھلیاں، مثلا یہاں مچھلیاں ہمارے یہاں کراچی کے اندر منوڑا میں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، مچھلیوں کو کیا پڑی کہ طالب علم کے لیے دعا مانگے، عالم کے لیے دعا مانگے؟ بھئی راوی کا دریا تو ادھر چلتا ہے، آج کل تو وہ بھی شاید پانی نہ ہو، یہاں پر دریا ادھر ہے، ستلج ہے، چناب ہے، کتنے دریا ہیں، ان کی مچھلیاں علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں، اللہ خیر کرے کہ انہیں کیا بنی، چلو اڑوس پڑوس کے تو دعا مانگیں، تو مچھلیاں اتنی دور یہ کیوں دعا مانگ رہی ہیں؟ پتہ یہ چلا جب تھوڑا سا آگے بڑھے، پتہ چلا کہ جو کچھ بندہ کرتا ہے اس کا اثر ہواؤں میں پڑتا ہے، مغزاروں میں جاتا ہے، بندے کے عمل کے ساتھ وہ دریا، پہاڑ، ندیاں، نالے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کام گندا کرتا ہے، اس کی گندگی کا تقاضا، کام اس نے گندا کیا، وہ ہواؤں کو مقدر کر دیتا ہے، فضاؤں کو مقدر کر دیتا ہے، وہ سمندروں کو، دریاؤں کو، ندیوں کو، نالوں کو، بلندیوں کو، پستیوں کو وہ مقدر کاف چھوٹا کا مقدر گدلا کر دیتا ہے۔ اور جو علم پڑھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہواؤں میں رونق آ جاتی ہے، فضاؤں میں رنگ بکھر جاتے ہیں، وہ ہواؤں کا ترنم بدل جایا کرتا ہے۔ اور دیکھو نا کہ یہاں پر ایک بندہ آیا، صرف ایک بندہ ابھی مکہ مکرمہ میں آیا تو وہاں پر دریائے فارس، ساوا دریا، وہاں پر وہ جو آگ کا الاؤ وہ ختم ہو گیا، وہاں پر 14 کنگرے ٹوٹ گئے، درختوں کے اندر ہریالی پیدا ہو گئی، فضاؤں کے پرندے ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے، محبتیں پھیلتی چلی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے رنگ کے اندر وسعت پیدا کر دی، کس لیے کہ یہ آمنہ کا لال آ گیا ہے۔